اور قربانی کے وجوب کے دلائل قرآن پاک اور احادیث طیبات سے موجود ہیں۔ غیر مقلدین میں سے مولوی اسحاق جالوی صاحب، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ قربانی ایک مستحب اور ایک باعث ثواب عمل ہے، کوئی کرتا ہے تو ثواب ہے، کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو البتہ یہ کہ قربانی ایک ثواب کا کام ہے، تو نہیں بھی کرتا تو کوئی گناہ نہیں۔ حالانکہ قربانی کرنا صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ قرآن مجید سے احادیث طیبات سے اس کے دلائل بالکل واضح طور پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وانحر کا معنی اور قربانی کیجیے۔ اور اسی طرح امام حسن بصری، عطا تابعی اور دیگر بہت سارے تابعین سے اس آیت کی تفسیر میں یہی منقول ہے۔ تفسیر الطبری میں امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام تابعین کے اقوال بیان کیے ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ قربانی کرنے کا حکم جو قرآن مجید میں دیا گیا ہے، ونحر آیت کا جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کیجیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں اس آیت میں قربانی کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور صیغہ امر کے ساتھ، اور یہ قاعدہ اور قانون ہے اصولیین کے نزدیک انا مطلق الامر یدل علی الوجوب عند عدم القرینۃ الصارفہ، مطلقاً جب امر آتا ہے تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے جبکہ قرینہ صارفہ موجود نہ ہو۔ اگر قرینہ صارفہ موجود نہیں ہے تو امر مطلقاً وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور قرآن مجید سے اور احادیث طیبات سے اس پر دلائل موجود ہیں کہ جہاں اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امر آ جائے بغیر قرینہ صارفہ کے تو وہ امر سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وجوب ثابت ہوتا ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ علیم، بس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کہ انہیں کوئی آفت پہنچے یا یہ کہ انہیں درد دینے والا عذاب پہنچے، تو ان لوگوں کو رسول کے امر کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن کی اس آیت سے بھی امر کے وجوب کا ثبوت ملتا ہے۔ اور سورۃ النور کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے امر کی مخالفت کریں اور ان کو کوئی اختیار ہو، اور جو ایسا کرے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی پس وہ کھلا بہک گیا جس نے اس کام کا ارتکاب کیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 837 ہے، فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا امر دیتا، لامرتهم، میں ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کو کریں اور ان پر وہ لازم ہو جاتی۔ اللہ کے رسول کے امر سے امت پر چیز لازم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت سے اور پھر اس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم بطور امر کے دیا ہے، جس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سے حدیث ہے 5500، فرماتا ہے کہ کچھ صحابہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی۔ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے 5500 نمبر حدیث، اور صحیح مسلم میں 5067 نمبر حدیث ہے۔ کچھ صحابہ نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ جس نے من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر لیا فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے، اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے۔ فَلْيَذْبَحْ، یہ بھی صیغہ امر کا ہے۔ اور جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 5067، اس کے لفظ یہ ہیں کہ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا، وہ اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا جانور اس کا اعادہ کرے، یعنی اس کو لٹائے۔
تو ایک تو یہ کہ اس میں صیغہ امر ہے فلیذبح، اور صیغہ امر سے مطلقاً وجوب ثابت ہوتا ہے اگر قرینہ صارفہ موجود نہ ہو، اور دوسرا اس میں اس جانور قربانی کے جانور کو دوبارہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر قربانی کرنا صرف مستحب ہوتا اور ایک امر مستحب ہوتا، کرنا ثواب ہے، نہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لازم نہ ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لوٹانے کا حکم نہ دیتے۔ لوٹانے کا حکم دینا اور صیغہ امر کے ساتھ اس کو بیان کرنا کہ فلیذبح، پس چاہیے کہ اس کو ذبح کرے، دوبارہ اس کو لوٹائے۔ امر کا جو صیغہ اور دوبارہ اس کو لوٹانے کا حکم دینا، یہ بھی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ قربانی کا حکم وجوبی ہے، استحبابی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا ہے، باب کا نام ہے باب الاضاحی واجبۃ ہی عملہ، کیا قربانیاں کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ حدیث کا نمبر 3123، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کو کوئی گنجائش ہو اور اس کے پاس وسعت ہو قربانی کرنے کی، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، ارشاد فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے باب کے شروع میں ذکر کیا، اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ یہی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 5 صفحہ 156 اور حدیث کا نمبر میرے پاس جو مطبوعہ قدیمی کتب خانہ ہے 7727 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان لہ مال فلم یضحی، جس کے پاس کوئی مال ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری جو ہے وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ بٹکے۔ اور من وجد سعۃ فلم یضحی، اور فرمایا جس کے پاس وسعت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بیان کیا اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور اسی حدیث کو امام ذہبی نے تلخیص مستدرک میں اس حدیث میں امام حاکم کی کرتے ہوئے وافقہ ذہبی فی التلخیص صحیح، امام ذہبی نے امام حاکم کی موافقت کی ہے کہ یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچتی ہے۔ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو حسن کا سنن ابن ماجہ میں، اور یہ صحیح الترغیب و ترغیب ہے، اس کے صفحہ نمبر 455 پہ، اور حدیث کا نمبر 1079 ہے، اور یہی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے حسن قرار دیا۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5557 اور صحیح مسلم میں 5070 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی۔ جب نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کے اطلاع دی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قربانی کے لوٹانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اگر قربانی کرنا صرف عمل استحبابی ہوتا تو اس کو لوٹانے کا اور اس کے اعادہ کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعادہ کرنے کا حکم دیا، یہ حدیث بھی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ یہ دلائل ہیں، بالکل واضح بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے، اور اس میں جو وعید بیان کی گیا ہے، جو قربانی کی وسعت رکھے اور اس کے پاس مال ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ، اس میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے، وعید ہے۔ ایک طرف امر مطلقاً امر وجوب کے لیے قرینہ صارفہ موجود نہ ہو، اس سے بھی واجب ثابت ہوتا ہے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا استطاعت کے باوجود کسی شخص کا قربانی نہ کرنا، اس پر وعید ارشاد فرمانا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ یہ تو باقاعدہ دلائل ہیں قربانی کے وجوب کے۔ اس کے علاوہ اضافی 2 حدیثیں میں پیش کروں گا۔ سنن ابی داؤد سے امام ابو داؤد نے ایک باقاعدہ باب قائم کیا ہے۔ باب کا عنوان ہے باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی، قربانیوں کے واجب ہونے کا بیان، اور اس میں حدیث نمبر
2788 लेके, जिसको नासिरुद्दीन अलबानी ने हसन करार दिया है। और वो हदीस है मिखनफ इब्न सुलैम से आबी से, वो फरमाते कि हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ वुकूफ़ अरफा किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पर इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना अला कुल्लि अहलि बैतिन फी कुल्लि आमिन उदहियतन व अतीरा, ऐ लोगो हर घर वालों पर साल में एक कुर्बानी और एक अतीरा है। अतीरा वो जानवर है जो रजब में अल्लाह की राह में ज़बह किया जाता था, लेकिन अतीरा का हुक्म बाद में मनसूख कर दिया गया। सही बुखारी में, मुस्लिम में और जामे तिरमिज़ी में और दीगर कुतुब हदीस में सही हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अतीरा के जानवरों को मनसूख कर दिया। तो इस हदीस में इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस बयान की, इससे भी वाजिब साबित होता है कि कुर्बानी करना मुसलमानों पर, साहब इस्तात पर वाजिब है। और आखिरी रिवायत इस सिलसिले में जामे तिरमिज़ी से हदीस नंबर 1507 है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम 10 साल मदीना शरीफ रहे, हुजूर ने 10 साल ही कुर्बानी फरमाई। अगरचे ये दोनों रिवायतें सुने अबी दाऊद की और जामे तिरमिज़ी की, दोनों में सनद के एतबार से कुछ कमज़ोरी है, लेकिन हदीस का जो माना है, माना की सेहत की वजह से भी बाज़ मुहद्दिसीन हदीस पर सेहत का और हसन का हुक्म लगा देते हैं। इसलिए इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, या तो उनके पास कोई शाहिद मौजूद है, इसको एक नुस्खे में हसन का है और दूसरे नुस्खे में हसन सही उनका है। और सुन्ने अबी दाऊद में भी इमाम अबू दाऊद ने जो रिवायत बयान की है, नासिरुद्दीन अलबानी उसको सही हसन करार दे रहा है। लिहाजा ये दलाइल बिल्कुल वाज़ेह करते हैं कि कुर्बानी करना साहिब इस्तात पर